تو لکڑی سے جلتی ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو کوئلے سے جلتی ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو پیٹرول اور پیٹرولیم سے جلتی ہے، لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کیسے جلتی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، جس کا ایندھن تیل نہیں ہے، جس کا ایندھن پیٹرول اور پیٹرولیم نہیں ہے، بلکہ فرما رہا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن کان کھول کر سن لے، یہ جہنم کیا ہے۔ آج کل جب لوگوں کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے یا جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے نوجوان مسکراتے ہیں، میرے نوجوان ہنستے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے سامنے جہنم کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ روتے تھے، روتے روتے صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے، صحابہ روتے روتے کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے تھے۔ بھائیو، یہ جہنم کیا ہے؟ تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ سن لو، میں آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، آپ کی مزید توجہ چاہتا ہوں۔ جو میرے بھائی موبائل ہاتھ میں لے کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، موبائل جیب میں رکھ لو، اگر تقریر کل چاہو گے تو اتنی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ سب توجہ کریں، بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بیسوری شریف والوں کی محبتیں یاد رہے گی، لیکن غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، جب جہنم کا ذکر اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے کرتے تھے تو صحابہ رونے لگتے تھے، کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے، کبھی کبھی 3 دن تک ان پر عذاب کی آیتیں سن کر، عذاب کی حدیثیں سن کر ان پر اللہ کا خوف طاری رہتا۔ لیکن آج لوگ عذاب کا ذکر سنتے ہیں تو وہ سن کر کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب رسول اللہ کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جب رسول اللہ کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جب رسول اللہ کے کہنے پر دین کو اسلام مانا، دین اسلام کو حق مانا ہے، تو بتاؤ اب وہی رسول فرما رہے ہیں یہ جہنم کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے، جہنم کی آگ کیا ہے۔ قرآن تو کہہ چکا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس راستے پر نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر مت جانے دینا جس پر چل کر تمہاری اولاد جہنم میں داخل ہو جائے۔ یاد رکھنا، خیال کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جہنم کیا ہے؟ یہ کوئی ڈرانے کے لیے نہیں، دھمکانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، سچے نبی کا سچا فرمان، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جس جہنمی کو سب سے کم، سب سے ہلکا، سب سے چھوٹا عذاب دیا جائے گا، جہنم کے اندر جس جہنمی کو سب سے کم، چھوٹا اور ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، دنیا کی نہیں، جہنم کی آگ کی جوتی۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، جہنم میں یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، جہنم میں یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول، غیب کا رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں جس جہنمی کو سب سے کم عذاب کے طور پر اللہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتی پہنائی جائے گی، تو اس کے جوتی پہننے کی وجہ سے اس کے وجود پر، اس کے جسم پر اثر کیا ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا، ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیو، اگر کوئی مولوی صاحب کہتے تو ہم تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اس میں غور کرتے، کوئی شاعر صاحب کہتے تو ہم اس میں کچھ نہ کچھ راستے نکالتے، لیکن یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی کلام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ان کے کلام کی شان یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں کہ جب سب سے کم چھوٹا عذاب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس میں سر میں ایسے بھیجا کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور بھیجا کھول کے کانوں سے نکلے گا، ناک سے نکلے گا اور انسان کے پیروں پہ پڑے گا۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ تو سب سے چھوٹا اور ہلکا عذاب ہے، جب چھوٹا یہ ہے تو بڑا کیا ہوگا؟ چھوٹا یہ ہے تو بڑا کیا ہوگا؟ فرمایا جو بڑا عذاب ہے نہ کسی کان نے سنا، کسی کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے جو بڑا عذاب ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے۔ جہنم کا بڑا عذاب وہ ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا؟ جہنم کا سب سے بڑا، چھوٹا تو یہ ہے آگ کی جوتی، بڑا پتہ نہیں کیا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا عذاب کوئی دیکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن کس کو ہوگا یہ تو پتا چل سکتا ہے نا۔ سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا جہنم میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ نمازوں کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے، جو نماز چھوڑتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو جہنم میں سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے، اس درجے میں ان کو رکھا جائے گا جہنم میں جس درجے سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم جس درجے سے پناہ مانگتا ہے، بے نمازیوں کو اس کے اندر رکھا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، تھوڑی دیر اپنے آپ کا سوچو۔ اللہ اکبر، ابھی گرمی کا موسم ہے، اللہ اکبر۔ ابھی ہم لوگ بریلی شریف میں جامع نوریہ میں تھے، وہاں پر ہزاروں لوگ تھے، بیان کر رہا تھا، ابھی تک میرے بدن پہ پسینہ ہے اور پسینے کی وجہ سے میں بے چین۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کار میں بیٹھ کے سوچنے لگا یا اللہ، جب میرے ہی جسم کا پسینہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ انسان سے کیسے برداشت ہوگی؟ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ بھائیوں، اپنے گیزر کے اندر، باتھ روم کے گیزر کے اندر پانی زیادہ گرم ہو جائے اور وہ ہمارے بدن پہ پڑے تو بولو ہماری چیخیں نکل جاتی ہے، انسان کا جسم جل جاتا ہے۔ ارے خود کے خریدے ہوئے گیزر کے گرم پانی سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔ بھائیوں بتاؤ، بہنوں بتاؤ کہ جب ہم گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، گرم پانی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو جہنم کا وہ حصہ جس سے ایک دن میں جہنم بھی 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، بتائیو نا بھائی کہ ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہی نہیں، اب ہم سوچتے ہوں گے، یہاں ایک بات لوگ دماغ میں لاتے ہوں گے، ارے مولوی صاحب، ارے سید صاحب، چھوڑیے، آپ ہمیں کیا ڈرانے آ گئے؟ کیا اللہ کے رسول ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا غوث پاک ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا غریب نواز ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا شاہ عنایت ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ ایک بات میں سچی کہہ دوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، غلط کہوں گا تو یہ میری اصلاح کریں گے۔ دیکھو، رسول اللہ بھی بخشوا سکتے ہیں، غوث پاک بھی بخشوا سکتے ہیں، غریب نواز بھی بخشوا سکتے ہیں، ہر پیر بخشوا سکتا ہے۔ ہمارا تو سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کا کچا بچہ اگر گر جائے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو بخشوا سکتا ہے، انکار نہیں ہے بخشش کا۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، اللہ کے رسول نے خود کہا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا، بے نمازیوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں،